میرا نام اقرا ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ میں تپتی ریت پر بیٹھی تھی اور دور کہیں دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ آج کیا ہوگا۔ آج وہ دن تھا جب میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ مشکل وقت دیکھا تھا، جبکہ میری عمر بہت کم تھی۔ میری عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، لیکن اس وقت قسمت میرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ ایک انسان نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد میری ماں وہاں پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے کہا امی، کیا آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں، زندگی بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو میری ماں نے کہا نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ شاید اور خراب ہو جائے گا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میری ماں نے کہا کہ عورت ہونا ہی ایک سزا ہے۔ جب عورت پیدا ہو جاتی ہے تب ہی اس کے ساتھ مسئلے مسائل بنانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی اس کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اس سے ایسی امیدیں لگائی جاتی ہیں جن پر اگر وہ پوری نہ اترے تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ سارے جہاں کی امیدیں اور معیار اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، اور عزتوں کی کڑیاں اس کے کندھوں پر رکھ دی جاتی ہیں، جس کی حفاظت بھی اس نے کرنی ہوتی ہے۔ نسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوتی ہے، اور ان کی تربیت کی بھی۔ اب میں اور کیا کچھ کہوں؟ تجھے ڈرانا نہیں چاہتی، پر تو بھی تو وقت سے پہلے بڑی ہو گئی ہے۔ کیا کر سکتی ہوں میں؟ میری ماں نے کہا کہ کچھ خراب ہو یا ٹھیک، تیری ماں ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑی رہے گی۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی، اور وہ مجھے وہاں سے لے گئی جہاں مجھے لے کر جا رہی تھی۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ آج سے 10 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ بہت ہی گنجان آباد علاقے میں رہتے تھے۔ یہاں پر گنتی کے گھر تھے، اور ایک چھوٹی سی دکان میں ایک نرس بیٹھتی تھی جو لوگوں کا علاج کرتی تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کپڑے جوتے لینے کے لیے بھی بہت دور جانا پڑتا تھا، ریگستان کو پار کرنا پڑتا تھا۔ ہمارا علاقہ بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر انسان رہتے ہیں یا نہیں۔ ہمارا ایک ہی گھر تھا، اس میں کوئی 15 لوگ رہتے تھے۔ میں، میرے ماں باپ، میرا چھوٹا بھائی، میرے چاچو، اور ایک میرے بابا کے کزن۔ ہم ان کو چاچو ہی کہتے تھے۔ میرے دادا دادی بھی رہتے تھے، اور میرے بابا کے چاچو بھی وہیں پر رہتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو ان کی پہلی اولاد میں تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ پہلے بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے میں پیدا ہو گئی، اور میرا بھائی بعد میں آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ماں کو بیٹا دیا، نہیں تو ان کی کوئی عزت نہیں رہنی تھی۔ لیکن ابھی بھی میری وجہ سے ان کو باتیں سننے کو ملتی تھیں، لیکن میری ماں نے تو ہمیشہ مجھے پیار کیا، کیونکہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا تھا۔ میرے بابا اچھے انسان تھے، مجھ سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتے تھے، یا کرتے ہی ہوں گے، ان کو پیار جتانے کی عادت نہیں تھی۔ میں نے ماں اور بابا کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ ماں نے کہا کہ کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ میرے بابا نے کہا کہ بیٹیاں کبھی کبھی ایسی بدنامی لے کر آتی ہیں جو بیٹے کبھی نہیں لے کر آ سکتے، اس لیے بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو بدنام کر دیتی ہیں، بے وقوف ہوتی ہیں، سمجھدار نہیں ہوتیں۔ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی پورے کے پورے خاندان کی عزت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے ہم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو پھر امی نے کہا کہ بہو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جائے گا تو پھر بیٹوں کی شادی کس سے کریں گے؟ بابا نے کہا کہ یہ بات بڑے سمجھنے والی ہے، لیکن بس جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہتا ہے۔ امی نے کہا کہ ہماری بیٹی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، آپ وعدہ کریں۔ بابا نے کہا کیوں آئے گی اس پر کوئی آنچ؟ میری اولاد ہے، وہ میرے خون سے بنی ہوئی ہے، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ جہاں یہ سب لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں تو کیا ہوا؟ میں تو برا نہیں سمجھتا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے،
میری پھپھو بھی نہیں ہے۔ اس خاندان میں 2 نسلوں کے بعد میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس لیے اتنی محبت نہیں ہے۔ لیکن ہماری تو اپنی اولاد ہے، ہم کیوں اس کا خیال نہیں کریں گے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ میری ماں اور میرے بابا جب تک میرے ساتھ ہیں سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا۔ میں گھر میں سب کے کام کیا کرتی تھی اور وہ سب لوگ مجھ سے پیار تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کام ضرور کرواتے تھے۔ پر میرے چاچو جو میرے بابا کے کزن تھے، ان کا نام ظفر تھا، وہ کبھی کبھی میرے لیے کوئی چیز لے آتے، لیکن میری دادی ان کو بھی منع کرتی تھی اور کہتی تھی گھر میں اور بھی بچے ہیں، ان کے لیے لایا کرو، اس کے لیے مت لایا کرو۔ لیکن میری دادی مجھ سے کام سارے کرواتی تھی، لیکن پیار مجھے بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ہم نے شادی میں جانا تھا۔ دادی نے کہا کہ اس کو نہیں لے کر جائیں گے، ورنہ سب کہیں گے کہ یہ بیٹی ہے، آپ لوگوں کے خاندان میں 2 نسلوں کے بعد بیٹی پیدا ہو گئی۔ میری ماں نے کہا کہ اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ دادی نے کہا تو کیا ہو جائے گا، خود سے کھانے پینے والی ہے، کوئی بچی تو نہیں ہے، 2 گھنٹے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر جانے نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ پھر آپ لوگ چلے جائیں، میں بھی نہیں جاؤں گی، گھر پر ہی رہوں گی۔ پھر میری دادی نے کہا کہ تم اس گھر کی بہو ہو، تم ساتھ نہیں آؤ گی تو لوگ اتنی باتیں کریں گے، تمہیں آنا ہوگا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ بھی جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، میں نے تو سو جانا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر سونا۔ میری دادی نے کہا کیوں، یہ کیا کسی پرائے گھر میں بیٹھی ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ماں نے کہا آپ نہیں سمجھتی، بیٹی ہے میری، آپ کو نہیں پتہ۔ میری دادی نے کہا کہ تمہاری اگر بیٹی ہے تو تمہیں اس بات پر شرمندگی ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی، لیکن مجھے چھوڑ کر ان کو جانا ہی پڑا۔ میری ماں نے کہا اندر سے کنڈی لگا لینا، لیکن میں کنڈی لگانا بھول گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر پڑی تھی، ابھی میں اٹھی تھی کہ میری ماں بھی آ گئی۔ مجھ سے پوچھا کہ ٹھیک ہو؟ میں نے کہا میں تو سو گئی تھی، لیکن رات تک مجھے بخار ہو گیا۔ میرے بابا میرے لیے دوائیں لے کر آئے تھے، لیکن اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، میرے پیٹ میں درد ہوتا تو کبھی مجھے الٹی آتی۔ میری ماں مجھے اس نرس کے پاس لے جاتی جس نے چھوٹا سا کلینک بنایا ہوا تھا، وہ کوئی نہ کوئی دوائی دے دیتی۔ اس کے پاس مشین بھی نہیں تھی جس سے وہ میرے پیٹ کے اندر دیکھ سکتی کہ پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوائی ہوتی تھی جو وہ سب کو دے رہی تھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، الٹیاں بھی آ رہی تھیں۔ میری ماں ایک دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، لگتا ہے تو نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے، اس لیے تو ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ میری ماں ویسے بہت ہمت والی عورت تھی، اس نے ساری زندگی بہت ہمت سے کام لیا تھا۔ میرے دادا اور دادی نے کبھی ان سے محبت نہیں کی تھی۔ میری ماں صبر شکر سے سب کچھ کرتی رہتی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میرا پیٹ اچانک سے بڑھنے لگا۔ میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے یا اس کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے، تب بھی اس کا پیٹ اتنا موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بابا بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ابھی تو شہر لے کے جانے کے پیسے نہیں ہیں، 1 مہینہ صبر کرو، اگلے مہینے لے جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا کہ 1 مہینے تک درد برداشت کرتی رہے گی۔ بابا نے کہا کہ درد کی گولی دیا کرو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلے مہینے بابا کے پیسے آئے تو وہ مجھے اور میری ماں کو لے کر شہر میں ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی عمر تو بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی،
ہم نے مشین سے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، اور اب تو کافی وقت گزر گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو بچہ پیدا کرنا پڑے گا۔ میرے ماں باپ کے لیے اور میں خود میرے لیے یہ بہت بری خبر تھی اور کچھ عجیب تھی۔ میرے بابا نے وہیں پر میری ماں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں، جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں تو دماغ سے نکال دیں، اس طرح آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ آپ کی بیٹی کو خون کی بہت کمی ہے اور اس کی عمر بہت کم ہے۔ میرے بابا نے اور میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ بابا نے میری ماں کو کہا کہ تم کیسی عورت ہے، تجھے پتہ نہیں چلا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلتا، یہ تو اتنی چھوٹی بچی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے چھوٹی بچی بھی ماں بن سکتی ہے۔ میں گھر آئی تو میرے بابا اور ماں نے مجھ سے پوچھا اور وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات گھر والوں کو پتہ چل گئی، گھر میں بڑا فساد بنا۔ جب میرے دادا مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو میرے بابا نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ بچی ہے اور اسے خود نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میرے دادا نے کہا اس کو تو گھر سے نکال دینا چاہیے، یہ تو ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ لیکن میرے بابا نے کسی کو بھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانے دیا، پر میری اور میری ماں کی حالت اس گھر میں اور بھی بری ہو گئی۔ میری ماں کو دن رات باتیں سنائی جاتی، میری ماں روتی رہتی۔ میری ماں نے غصے میں مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، کیونکہ ان کو اتنی باتیں سنا دی جاتی تھیں کہ وہ پریشان ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں میری مدد بھی کیا کرتی تھی۔ مجھے درد ہوتا تو مجھے دوائیں دیتی، میری مالش کرتی تھی، میرا سر بھی دبا دیتی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ ابھی تو یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلے گی اور نہ جانے کیا ہوگا، کیا کریں گے۔ اور کچھ مہینے اور گزر گئے۔ اب ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ بابا نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کروانا ہوگا، جس کے ساتھ یہ پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ لیکن یہ تبھی پتہ چلے گا جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ بابا نے کہا کہ ہم ضرور کروائیں گے، جس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ بس اب انتظار تھا کہ کب وہ دن آئے گا، لیکن اس دن کے بعد تو میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ میں تو ابھی خود بچی تھی اور بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میری ماں بھی پورا دن اداس رہتی تھی اور پریشان رہتی تھی۔ میرے بابا نے کہا کہ میں نے پتہ لگانے کا طریقہ نکال لیا ہے کہ اس بچی کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے، اور جب پتہ چل جائے گا تو میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کے لیے آس پاس کے سارے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یہ بات یہاں کے لوگوں کے لیے ایسے ہی تھی کہ جیسے کسی اور دنیا کی باتیں تھیں۔ میرے بابا تھوڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو ان باتوں کا پتہ تھا، بلکہ ڈاکٹر نے بھی بتایا تھا، زیادہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس بارے میں ابھی بھی یقین نہیں کرتے، لیکن یہ طریقہ ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب بھی بات گھر میں ہوئی تو میرے دادا دادی اور چاچو وغیرہ نے کہا ہمیں ایسا سمجھ رکھا ہے تیری اپنی بیٹی ٹھیک نہیں تھی اور تم ہم پر الزام لگا رہے ہو۔ میرے بابا کو ذلت مل رہی تھی، بہت پریشان تھی، دل کرتا تھا کہ جان لے لوں اپنی، تاکہ ماں اور بابا کی پریشانی تو ختم ہو جائے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا، شاید میری اولاد دنیا میں آنے والی تھی، جو کل صبح ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن میں گھر سے بہت دور ریت کے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میری ماں مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آئی، وہاں بیٹھی اپنے لیے دعا کر رہی تھی، اللہ سے کہہ رہی تھی کہ میرے نصیب میں کوئی اور دکھ نہ دیں، میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کوئی مشکل کوئی پریشانی نہ ہو۔
میری ماں نے مجھے ڈھونڈ لیا اور اس نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ آج کے دن کے بعد میری زندگی میں سب کچھ بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ جو بدلے گا وہ اچھا ہوگا، تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی برا ہوگا، لیکن برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اللہ کرے کہ میں مر جاؤں۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں کہنا، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، میں تیرے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گی۔ ابھی تک بھی تو تیرا ساتھ دیا ہے، تو کیا آگے نہیں دوں گی؟ مجھے میرے ماں کی ہونے سے بڑی تسلی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور میرے ہی اپنے خاندان والے ہم پر تھو تھو کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی نے منہ کالا کیا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے میرا معاملہ آسان کر دیا۔ مجھے تکلیف بھی نہیں ہوئی اور میری گود میں خوبصورت بچہ آ گیا، لیکن اس کے نصیب خوبصورت نہیں تھے۔ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کو تو اس کے باپ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میرے بابا اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ ٹیسٹ کروانا ہے۔ ان لوگوں نے 2 بندوں کو بابا کے ساتھ کیا اور کہا کہ یہ آپ کے گھر میں سیمپل لے کر آئیں گے۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم سیمپل نہیں دیں گے۔ تو بابا نے کہا کیوں نہیں؟ کیا آپ لوگوں کے دل میں کوئی چور ہے؟ میرے دادا نے کہا کہ اس کی یہ غلط فہمی دور کر دو۔ سب کو کہا کہ سیمپل دو، لیکن سب کی شکل عجیب سی بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی سب کا سیمپل لے لیا گیا اور رپورٹ ہسپتال پہنچا دی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ 2 دن کے بعد آپ کو رپورٹ دی جائے گی۔ 2 دن بعد ہمارے لیے بہت مشکل وقت آنے والا تھا۔ میرے دادا نے کہا کہ اگر تو کوئی گناہ گار نکلا تو اس کو سزا میں خود دوں گا، لیکن اگر اس گھر سے کوئی گناہ گار نہ نکلا اور تیری بیٹی نے کوئی چکر چلایا ہوا تو ہم لوگ تمہارے لیے جیتے جی مر جائیں گے۔ ہم تم لوگوں کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا، جو کچھ بھی ہوگا، میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں میرے بابا سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ غلط ہوئے تو بابا نے کہا ہم لوگ غلط کیوں ہوں گے؟ ہم لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ اگر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ ابو نے کہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، میں محنت مزدوری کر لوں گا، تم گھروں میں کام کر لینا، لیکن اپنے بچوں پر اور اپنے بچوں کے مفادات پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے بابا مجھ سے کبھی بھی اتنا پیار نہیں کرتے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے اپنے خاندان والوں سے جھگڑ رہے تھے اور اس سے دور جانے کو بھی تیار تھے۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے بابا نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دن بڑی مشکل سے گزرے۔ رپورٹ سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر نے میرے بابا کو بلایا اور کچھ باتیں سمجھائیں۔ جب واپس آئے تو غصے سے لال ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی موقع تھا کہ گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے کیا نہیں۔ میرے دادا نے کہا کہ اگر کوئی گناہ گار ہوا تو میں خود سزا دوں گا۔ میرے بابا نے کہا کہ اٹھو، سزا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا وہ میرے بابا کا کزن تھا، جس کو میں چاچو بولا کرتی تھی۔ اور یہ اسی دن کی بات تھی جب میری ماں مجھے گھر پر چھوڑ کے گئی تھی اور میں گھر پہ اکیلی تھی، اور یہ سب لوگ شادی میں چلے گئے تھے۔ میرے بابا نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرے دادا نے چھڑوایا اور کہا کہ اس کو میں خود سزا دوں گا۔ میرے دادا نے اس کو اور اس کی فیملی کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کا آج سے ہم سے کوئی واسطہ نہیں اور آپ لوگوں کو کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا۔ میرے دادا نے ہم سے معافی مانگی، میری ماں سے، میرے بابا سے بھی۔ انہوں نے میرے سر پر بھی ہاتھ رکھا تھا، مجھے بھی اپنے گلے سے لگایا، اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب ان کو محسوس ہوا
کہ ہم لوگ کتنی بڑی تکلیف ہوں، جب تک میں ہوں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کاروبار کا انچارج میرے بابا کو بنا دیا اور میری ماں کو بھی سب عزت دینے لگے۔ انہوں نے کہا تم لوگوں نے اپنی اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اس لیے ہم لوگ ہمیشہ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے۔